سر یہ جو بات آپ نے کی کہ بھائی پہلی حکومت بہتر تھی یا یہ حکومت بہتر ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کے اپنے حالات ہوتے ہیں، اس کے حساب سے اگر پہلی حکومت نے تقریباً ڈیفیسٹ یا اس کی جو بورونگس جتنی 8 یا 10 سال میں تھیں وہ اتنی ہماری نئی حکومت نے 3 سال میں پوری کر دی ہیں، اس کے برابر، بلکہ اوورٹیک کر رہے ہیں۔ لیکن حالات کیا جا رہے ہیں، بیسیکلی ریسورسز کیا ہیں، آپ کے ایکسپینسز کیا ہیں، ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں، اور پھر آپ کے جو فارن ریلیشنز ہیں آپ کی کنٹری کے، وہ بھی سارے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو کسی ایک کو تو اس میں ہم بلیم نہیں کر سکتے، خواہ وہ کسی بھی پوسٹ کے اوپر ہو، لیکن جہاں تک اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وائٹ کالر پرسن جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہیے، اور اگر ہم وائٹ کالر پرسن کو کامیاب کریں گے تو ہماری اکانومی اسٹیبل بھی ہوگی اور بہتر بھی ہوگی۔ جو اور انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ میں کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بجلی کی ایک مثال لے لیں۔ بجلی ہم اکراس دا بورڈ شیئر کر رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چوری کی پرسنٹیج اٹھائیں تو اس میں سے 70% چوری جو ہے وہ سندھ میں ہو رہی ہے بجلی کی۔ اگر 70% چوری کو ہم، میں کوئی کرٹیسائز میں پھر کہہ رہا ہوں نہیں کرنا چاہ رہا، اگر اس چوری کو پکڑ لیا جائے تو آپ کا کتنا یعنی جو ہے بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ کا جو سندھ کے جو بجلی کو ہینڈل کرنے والا ہے سارا، اس کا ریونیو کتنا بڑھ سکتا ہے اس کا، اور وہ بجلی پراپر جگہ پہ استعمال ہو سکتی ہے۔ تو یہ جب ہم نے اپنے ریسورسز کو سنبھالنا ہے، صحیح جگہ پہ استعمال کرنا ہے، تو ہی مسئلہ حل ہوگا۔ کراچی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ڈیفنس میں آج تک پانی نہیں گیا۔ وجہ کیا ہے کہ جی باؤزر مافیا وہاں پہ، باؤزر مافیا کا کام ہے کہ وہ پانی نہیں آنے دیتی اور وہ ٹینکروں میں بھر کے پانی دیتی ہے۔ تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک مافیا بن چکی ہے، خواہ وہ گیس کا ڈپارٹمنٹ ہو، بجلی کا ڈپارٹمنٹ ہو، اس مافیا کا سر خرچ کرنا ضروری ہے۔ بیوروکریسی کو چاہیے کہ وہ پیٹریوٹک ہو جائیں، تھوڑا اس کو قابو کریں اور اس معاملے کو سیدھا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں اراؤنڈ 40% آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ تو یہیں پہ ڈرین ہو رہی ہیں ساری، وہی آپ کو واپس مل جائیں گی، آپ کے ریونیوز بہتر ہوں گے، آپ کے پاس نئی اپرچونیٹیز بنے گی، آپ کے ایون ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف کے اندر ایک بیلنس کریٹ ہوگا۔ عادل صاحب، بڑی سمپل سی بات ہے کہ جس وقت ہمارا پاور ہاؤس جو تھے ہم لوگوں نے نئے لگوائے، بے نظیر کی حکومت تھی، پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے بہت سے پاور ہاؤسز سامنے آ گئے۔ ہم لوگوں نے جس وقت وہ پاور ہاؤس چلائے تو اس وقت اس پہ کرپشن کا بھی ایک شور مچا۔ ایک ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا کہ ہم نے 60% گیس بجلی ان سے خریدنی ہے ہر شکل میں۔ اگر ہم ایک یونٹ بھی نہیں خریدیں گے تو 60% کی قیمت ہم انہیں دیں گے۔ اس وقت ہمارے 11 پاور ہاؤس وہ بند پڑے ہوئے ہیں تیل کی سپلائی کی وجہ سے، لیکن ہم ان کو 60% بجلی جو ان سے ہم خرید رہے ہیں، جبکہ ایک یونٹ پریکٹیکلی ہم ان سے نہیں لے رہے۔ تو آپ کے پولیٹیشین، چاہے وہ نواز شریف گروپ ہے، پیپلز پارٹی گروپ ہے، یہ اس پہ خاموش کیوں ہے؟ آپ لوگ انہیں کیوں نہیں کہتے کہ اس پہ آواز اٹھائیں، ہم انہیں 60% کے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ آخر وہ پولیٹیشین جو ہے آپ میں سے ہیں، بزنس مین ہیں جو اس وقت آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں غریب آدمی تو نہیں کوئی گیا؟ فیوڈل لارڈز گئے ہیں یا صنعت کار گئے ہیں؟ دو ہی شعبے آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا جو صنعت کار گروپ ہے، انڈسٹریلسٹ گروپ ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ آپ اپنے شعبے کو کہیں نا کہ آپ کا شعبہ ہے، آپ کے ریلیٹو ہیں، عزیز ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ایک بزنس برادری ہے آپ کی، وہ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتا کہ انہیں تیل دیں، ان سے وہ 60% کے پیسے جو ہم دے رہے ہیں عوام اور صنعت کاروں کے اوپر وہ اس کا جو اوور ہیڈ پڑ رہا ہے۔ سر ایک تو یہ کہ جو 60% کے پیسوں کی بات کر رہے ہیں، 60% پیسے کسی کو نہیں مل رہے، یہ آپ کو غلط انفارمیشن ہے۔ دوسری بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جب آپ کہتے ہیں انڈسٹریلز اور جو ہے نا فیوڈل لارڈز کہتے ہیں، تو بہت ساری میجر میگا انڈسٹریز جو ہیں وہ فیوڈل لارڈز کی ہیں۔ وہ اگر ان نے پاور پروجیکٹ لگائے ہیں تو ساتھ میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس اکانومی کے اندر۔ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ جو فیوڈل لارڈز ہیں وہ ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک سرٹن شیئر جو وائٹ کالر کے اوپر پاس آن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ آپ اگر ہماری اکانومی نا بہت سکیٹرڈ سی ہے،
یعنی ایک 5 لوم ہے, اس کی بیوی بھی کام کر رہی ہے, بچہ بھی کام کر رہا ہے, وہ بوبنیں بھر رہا ہے, اس میں دھاگا ڈال رہا ہے, اس میں تو کپڑا بن رہا ہے, سارٹ آف اے کاٹیج انڈسٹری بیسیکلی. تو اس کی وائبلٹی کیا ہے کہ اگر وہ کہیں اس کو جاب نہیں مل رہی تو اپنی دال روٹی نکال رہا ہو. تو یہ بیسیکلی جو فرق ہے کہ ایک بالکل ٹاپ اینڈ کا انڈسٹریلسٹ ہے اور ایک بالکل لوور اینڈ کے اوپر ہے, تو کنٹریبیوشن تو دونوں کی ہے, لیکن اس میں بیلنس نہیں ہے اس کے اندر. اور بیلنس تب ہوگا کہ جب آپ وائٹ کالر کو سپورٹ کریں گے. اچھا, میں جس وقت آپ بلکہ یہ جو پاور جنریشن پلانٹ ہے نا, ان کو تو بڑی شکایت ہے کہ ہمارے ہی پیسے ہمیں نہیں مل رہے تو ہم چلا کے کس کو کیا بجلی بیچیں گے. آپ کی بات کا میں ایک یہ بھی جواب دوں گا. وہ پیمنٹ تو انہوں نے نہیں دی ہوئی, پیمنٹ دیں گے تو وہ چلائیں گے. پیمنٹ تو انہوں نے نہیں دی, لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی لگی ہوئی ہے اگر اس کو یہ رن کر لیں تو آپ کی شارٹیجز تو ختم ہو جاتی ہیں. پاور پلانٹ ایسے لگائے گئے ہیں کہ جن کو ایڈوانس بھی پیسے دیے گئے ہیں اور وہ آج تک چلے نہیں ہیں. وہ آج تک چلے نہیں ہیں. فیصل آباد کے اندر بھی ایسے پاور پلانٹ ہیں جو حکومت نے جن کو ایڈوانس پیسے دے دیے اور انہوں نے بالکل ناقص پلان لگا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آج تک چلے نہیں ہیں. یہ بھی ایک عوام کا پیسہ جو ہے نا ان حکمرانوں نے ضائع کیا ہے. مرزا صاحب, میں تھوڑا سا اور اسے آگے بڑھا دیتا ہوں آپ کی بات کو, کہ آج تک ہمارے پاس رینٹل پاور ہاؤس جو آئے ہیں ان سے ہم جو بجلی لے رہے ہیں, وابڈا کی آن دا ریکارڈ ہے, کل پیپکو کے ڈی جی صاحب فرما رہے تھے کہ 62 میگا واٹ بجلی صرف ہم ان سے لے رہے ہیں. انہوں نے ٹوٹل بتایا کہ فلاں فلاں پاور ہاؤس سے ہم اتنی بجلی آ رہی ہے, تو رینٹل پاور ہاؤس جو ہمیں صرف 62 میگا واٹ بجلی دے رہے ہیں. اور پیسے ہم نے 6 پاور پلانٹس ہیں جن کے ابھی تک دیے ہوئے ہیں, جبکہ 2 سپریم کورٹ نے واپس لے لی. یہ اس میں تو ان کو چاہیے فرنس ایل جو پہلے لگے ہوئے ہیں ہمارے وہی نہیں چل رہے. آپ فیصل آباد کے اندر دیکھ لیں, یہ کنار روڈ کے اوپر جو لگا ہوا ہے, اس کو اگر فرنس ایل نہیں مل رہا تو یہ پہلے کا لگا ہوا ہے, اس کو آپ چلا لیں. آپ نیا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب نیا بھی لگا دیا, وہاں پہ بھی پیسے خرچ کر دیے, اور یہ بھی بند پڑا ہے, وہ بھی بند پڑا ہے. یہ حکومت نے جو پالیسی بنائی ہوئی ہے, یہ آپ سمجھیں یہ سارا سسٹم ہی کمیشن پہ چل رہا ہے. اس کو روکنا ہوگا, اور روکنا کس نے ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد کے اندر جگیرداروں کا قبضہ ہے. جو ہمارے ایم پی ایم این اے یہ چند شہروں میں, یہ بڑے شہروں سے لاہور, فیصل آباد, گجرانوالا, یہ ادھر سے جو ایم این اے ایم پی اے بن کے جا رہے ہیں, یہ تو سارے غلام ہیں. ان کے قبضہ تو اسلام آباد میں جگیرداروں کا ہے, لاہور میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کا قبضہ ہے. یہ ان لوگوں کے وہ غلام ہیں جو وہ پالیسی غلط بھی بنا رہے ہیں. ان کو اچھا کہنا پڑتا ہے, انہوں نے اچھا کہنا ہی کہنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو اپنے ضمیر کی آواز کو ٹھیک کرنا ہوگا, اور پھر ہی یہ پارٹیاں جو بڑے بڑے جگیردار بیٹھے ہیں یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. میرے صاحب, ٹو دا پوائنٹ میں ہمارے 2 مہمان جو تھے آج لسنر آپ انہیں سن رہے تھے, مرزا محمد شفیق احمد صاحب چیئرمین تاجر مزدور صنعت کار اتحاد کے ہیں, سرپرست کونسل آف پاور لومز اونر ایسوسیشن بھی ہیں, ایکس چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری ایسوسیشن ہیں, جناب عادل الہی صاحب ہیں, وائس چیئرمین پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسیشن ہمارے ساتھ ہیں. ہم بہت دلچسپ گفتگو رہی ان سے, اور اینڈ پہ ان کے میں ایک اور اضافہ کرتا چلا جاؤں چھوٹی سی بات کا, کہ ہمارے پاس سوئی گیس پاور اسٹیشن جو لگا ہوا ہے اس میں ہم بہت ساری انرجی ویسٹ کر رہے تھے جو ہیٹ کی شکل میں ہوتی تھی. تو جس وقت وہ ہیٹ کی شکل میں انرجی ہم ویسٹ کرتے تو چائنیز ہمارے دوست ہمارے پاس آئے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑی انرجی ہے, تو آپ اسے ضائع کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر ایک 100 میگا واٹ کا پاور پلانٹ اور لگا دیا. جو ایک پاور پلانٹ ہم 100 میگا واٹ کا چلاتے ہیں, اور ہیٹ سے جو جنریشن ہوتی ہے اس سے 100 میگا واٹ بجلی ہم مفت میں لے رہے ہیں. تو ہم نے ایک پاور ہاؤس بند کر کے وہ جو مفت میں بجلی ملتی ہے اس کو بھی بند کر دیا. تو جس وقت یہ پالیسیز ہماری اس طرح کی ہوں گی تو ہم کس طرح اسے کر سکیں گے. بہرحال لسنر, آپ نے یہ ساری باتیں سنی, اور اگر آپ اس میں شیئر کرنا چاہیں تو ہمارے ایڈریس جو ہے وہ ttp@hamara.fm پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس پہ جو بھی مسائل آپ بتائیں گے ہم نیکسٹ پروگرام میں شامل کر کے انہیں کوشش کریں گے کہ انہیں شامل کر لیں. ttp@hamara.fm HUMARA.fm. اینڈ فائنل نوٹ, تھینک یو ویری مچ پارٹیسپینٹ نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا, اور ڈسکشن کا جو موٹیو تھا وہ تھا اس بحران سے کیسے نکلا جائے. لگتا یہ ہے کہ ہماری قوم بحران زدہ قوم ہمیشہ سے رہے گی, لیکن ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے.
बल्कि मुझे जिस वक्त ये प्रोग्राम था इससे पहले मिर्जा साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी कि इस बहरान से निकलने का जो हल है वो है कि हुकूमत हमें सिर्फ ये कह दे कि 2 दिन के लिए सब कुछ बंद कर दें, बिल्कुल ठीक है, और 2 दिन के बाद जो हमारी ये दरमियान में प्रोडक्शन है ये ब्लॉक ना हो, तो हम वो 2 दिन की प्रोडक्शन जो है वो भी 6 दिन में ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है, 5 दिन में हम जब प्रोडक्शन ले लेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा, मुल्क का लॉस नहीं होगा, कंट्री का लॉस नहीं होगा। मिर्जा साहब ने एक बड़ा अच्छा हल इसका बताया था, लेकिन ये है कि उस पर अमल कौन करेगा, पर करूगा कौन, सही है। थैंक यू वेरी मच। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? हाँ नहीं सही है सर, इन्ने बंदे ने रोटी खानी कितों खान। थैंक यू वेरी मच। मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। टू दी पॉइंट से कलीम और मियां इफ्तिखार साहब आपको खुदा हाफिज कहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हमारा FM 90 फैसलाबाद 1 PM खबर से आगे और खाने पीने की जितनी भी अशिया है सबके सब मुज़र सेहत है। गोश्त कम है, पानी ज्यादा है। पूछेंगे जिम्मेदारों से और लाएंगे आपके मसाइल का हल। हर हफ्ते की दोपहर 12 बजे टू द पॉइंट, सिर्फ हमारा FM 90 पर।